نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کو طلب کرنا، علم حاصل کرنا، سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ہر آدمی پر اپنی عبادات کے معاملات ہوں یا تجارت ہوں، اور ان تمام سے سب سے پہلے مقدم وہ چیزیں کہ جو عقائد اور نظریات کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان محفوظ رہے، ان چیزوں کا علم کا حصول، پھر اعمال، عبادات، معاملات، تجارت، یہ سارے حسب حال ان کا علم سیکھنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ ابھی بطور خاص مجھ پر قربانی لازم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اتنا علم تو ہر بالغ شخص کو، ہر کمانے والے آدمی کو، یعنی جو بالغ بھی ہے، جس کے پاس آمدنی بھی ہے، کچھ سیونگ بھی ہے، اس کو کم از کم یہ اس کی اس طرف توجہ جانی چاہیے۔ اسی ٹاپک کو یہاں سے ہی لیتے ہوئے میں بلا تمہید ہی، مفتی صاحب، کفیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کو صحت بھی عطا فرمائے، ہاتھ آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اس کے متعلق بھی میں نے کچھ مسائل پوچھنے تاکہ ناظرین تک وہ مسائل اور احکام بھی پہنچے۔ اور یہاں جو میں نے ایک تمہیداً بات عرض کی ہے کہ اتنا علم سیکھنا، اب وہ مختلف اس کی کیٹیگری ہیں، لیکن جب ایک عبادت کا معاملہ اور اس کے ایام سامنے ہیں اور دن آ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے جن کا ایک اپنے طور پہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنی قربانی تو نہیں کرنی، سو مطلب وہ یا تو اپنے گمان کے مطابق یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ قربانی کو بھی ایک عام ایونٹ کی طرح یا کسی فنکشن کی طرح بعض صورتوں میں ایسا بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس دفعہ ہمارے یہاں چونکہ یہ کام آگے آنے والا ہے، 2 مہینے بعد ایک شادی آنے والی ہے، 4 مہینے بعد گھر کا کوئی شفٹنگ کا معاملہ ہونے والا ہے، تو ہمیں کچھ پیسے سیونگ میں رکھنے ہیں، اس لیے ہم اس دفعہ قربانی نہیں کر رہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں اولاً اس علم سیکھنے کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے علم سیکھنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذوالقعدۃ الحرام، ماہ ذوالحجۃ الحرام، دونوں ہی جو ہے وہ ماہ حرام ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اور دونوں کی ہی فضیلت ہے، مگر جو ذوالحجۃ الحرام کی فضیلت ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جو دن ہیں وہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی جو ہے وہ 10 دن ہیں، جن کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہوا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، اور وہ ذوالحجۃ الحرام کی ہیں۔ بہرحال وہی آپ کی بات کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جس میں بندے کو اس پر عمل کرنا ہے، یا عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بات کو جاننا ہے، تو اس کو اس سے متعلق دین سیکھنا ضروری ہوگا، احکام دین سیکھنا ضروری ہوگا۔ مثلا
جن لوگوں نے اگر حج پہ جانا ہوتا اور ابھی حج کی فلائٹس چل رہی ہوتی تو ان کے لیے اس وقت احکام حج سیکھنا جو ہے وہ فرض ہو چکا ہوتا کہ بھئی جانا ہے، لیکن اب نہیں جا رہے تو اب ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی ان کے اوپر احکام حج سیکھنا فرض ہے، ابھی نہیں کہیں، ابھی نہیں۔ اسی طرح جن پر قربانی واجب ہے ان پر قربانی کے اگلے احکام سیکھنا، صحیح ہے، کہ قربانی کیسے کرنی چاہیے وہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، جن پر واجب نہیں ہے لیکن مال ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس، ایسی کیفیت ہے، تو اب ان پر یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اتنے مال کی وجہ سے مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری معلومات تو آپ کو عمل کرنے سے پہلے حاصل کرنی ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھیں اسلام کتنا پیارا خوبصورت دین ہے کہ اس نے بہت سارے احکام کے اندر پہلے سے ہی جو ہے وہ اس چیز کی پریکٹس کا حکم دے دیا۔ نماز کو آپ دیکھ لیں، فرض کب ہو رہی ہے؟ جب بچہ بالغ ہوگا، لیکن والدین کو پڑھانے کا حکم کب سے؟ 7 سال سے، 10 میں اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ تو اگرچہ وہ نماز اس نے 12 سال میں ہو سکتا ہے بالغ ہو، 15 سال میں ہو، لیکن پریکٹس جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بقیہ چیزیں جن کے اندر پریکٹس یوں نہیں ہے لیکن کم سے کم آپ علم تو سیکھیں گے نا اس سے متعلق پہلے ہی۔ یہ تھوڑی کہ جناب قربانی کا وجوب کب ہے؟ 3 دن ہے، 10، 11، 12 ذوالحجہ، تو اب 10 کو ہی تو آپ مسئلہ نہیں سیکھیں گے، مسئلہ تو آپ تھوڑا پہلے ہی سیکھیں گے، جس کے بعد آپ یہ جانیں گے کہ مجھ پر یہ کام کرنا لازم ہے یا نہیں ہے، اور پھر جو اس کا حکم نکلے گا اس کے مطابق آپ اس حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ قربانی کا جانور خریدیں گے یا جناب حصہ ڈالیں گے، تو لہٰذا جو بھی حسب حال انسان کو دنیا میں چیزیں درپیش ہو رہی ہیں ان سے متعلق بھی اور ان کے علاوہ بھی جو بھی چیز اس کی ذات سے متعلق ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے متعلق احکام سیکھنا، دین سیکھنا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ اب اگر اس دین کو وہ چھوڑے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا دیگر جگہوں کے اوپر وہ اور دیگر جناب جو ہے وہ اضافی معلومات حاصل کر رہا ہے، اگرچہ دینی ہو تو اس کی حاجت نہیں ہے آپ کو۔ اور اگر وہ چیز یا اس چیز میں انہماک آپ کو اس علم دین سے دور کر رہا ہے تو پھر آپ گناہگار بھی جو ہے وہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اعتبار سے ہم پر کیا احکام شریعت واجب یا لازم ہوتے ہیں۔ یہی جیسے قربانی ہے تو قربانی کی بہت ساری وہ صورتیں ہیں، مجھے بھی یاد ہے اپنے بچپن کے اندر تو ہم بھی اس طرح کی باتیں سنتے تھے، یعنی اب اگر اس کا تجزیہ کریں ان باتوں کا تو وہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سمجھیں ایک ایونٹ ہے، منا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں منا لیا تو بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بچوں کا زور شور زیادہ ہوا، پریشر زیادہ ہوا تو جناب لے آئے جانور، اور بس بعض اوقات بچوں کی من پسند کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ اچھا، جن کے بچے نہیں ہیں تو انہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے کہ جناب پریشر نہیں ہے بچوں کا تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ نہیں بھی کرتے۔ حالانکہ قربانی تو ایک جو ہے وہ شریعت کی جانب سے واجب کردہ چیز ہے جو اس کا اہل ہے اس کے اوپر، تو جس پر واجب ہے تو اس پر بچوں کا پریشر ہو یا نہ ہو، اس کے پچھلے ایام میں یا آئندہ ایام میں کوئی ایسے جو ہے وہ واقعات یا ایونٹس ہو چکے یا ہونے والے ہوں، ان تمام باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے، لہذا صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے گا بہر صورت۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر میرے پاس پچھلے دنوں ایک آدمی نے فون پہ ہی پوچھا مسئلہ، تو کہنے لگے ہم اس دفعہ نہیں منا رہے، ان کے بھی کلمات یہی تھے جی، تو اس میں کوئی گنجائش ہے؟ پہلے تو مجھے تھوڑی تشویش ہوئی، بھائی نہیں منا رہے، ایک تو نا قربانی واجب نہیں ہے یا نہیں واجب، چلو یہ تو ہوگی، قربانی جن لوگوں پہ واجب نہیں ہے، اب یہ بال کاٹنا ٹھیک ہے، اگر کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور قربانی ہے اس پر اور قربانی کرنی اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں ان بال ناخنوں سے وہ بچ جائے، لیکن جس پہ واجب نہیں ہے وہ بھی اگر یہ کرتا ہے اور پھر عید کی نماز کے بعد وہ اپنے بال ناخن وہ کاٹتا ہے
تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا. یعنی اس کے لیے بھی تو میں نے کہا منانے اور نہ منانے یہ والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اسلامی ایام ہے. چلیں یہ بات نکلی آئی ہے تو تھوڑی سی وہ وضاحت بھی کر دیں ساتھ. ناخن 40 دن یا اس طرح کے کوئی ہو جاتے تو کیا کرنا چاہیے, اس کی کوئی لمٹ؟ دیکھیں یہ جو آپ نے حکم بیان کیا مستحب ہے یہ کام, کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, اور خاص طور پر جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ کرتے ہیں تو وہ قربانی کی فضیلت جو ہے وہ پالیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا اور ان ایام میں بھی ناخن یا بال کاٹتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. ناخن اور بال جو ہیں غیر ضروری بال ہیں, ان کے کاٹنے کا جو شرعن حکم یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے صاف کرنا مستحب, ناخن کاٹنا بھی ہر ہفتے, اور پھر ان میں مختلف ایام ہیں. جمعہ کا دن کو افضل قرار دیا گیا, اور 15 دن کے اندر بھی جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. بہرحال 40 دن میں کاٹنا ضروری ہے. اگر 40 سے زیادہ جو ہے وہ لیٹ ہوگا تو گناہگار ہوں گے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ 35 دن جو ہے وہ پہلے ہو چکے ہیں تو اس نے ناخن نہیں کاٹے, اور آج جو ہے وہ چاند نظر آ گیا, اب وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ جناب اب عید کے بعد کاٹوں گا, اور مزید تو گویا کہ 45 دن ہو جائیں گے تو وہ گناہگار ہو جائیں گے. تو اب جب گناہ اور مستحب کا آپس میں تقابل ہوگا تو پھر مستحب تو ہے کہ آپ کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں, لیکن گناہ اس سے تو بچنا ہی ضروری ہے آپ کو. تو لہٰذا پھر اس صورت میں مستحب پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ گناہ سے بچتے ہوئے آپ کو ناخن کاٹنے کا حکم ہوگا. اب بعض اوقات لوگ ان 10 دنوں میں داڑھی بھی بڑھا کرانے والا, مطلب شیو کرانے والا شیو چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے 10 دن تک چھوڑ دیں. پھر اس کو پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ شیو کر لیں عید والے دن, یعنی عید کے بعد کرنی ہے, قربانی کے بعد کرنی ہے, تو یہ میں تو ایسا کو کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک توفیق دی, آپ نے 10 دنوں تک یہ معاملہ آپ نے رکھا ہے, تو اب اس چہرے کے نور کو, ایک مرد کی زینت کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری سنت کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی اتنی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ اپنے مخالفین مشرکین ان کی مخالفت کرو, اپنے چہرے کی داڑھیوں کو وہ معافی دو, یعنی انہیں بڑھاؤ, مجھے پست کرو. یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو ایسوں کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ بنا لیے تو اب آپ خط وہ بنا سکتے ہیں عید والے دن آپ قربانی کرنے کے بعد. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی داڑھی کی طرف آتا بھی ہے بعض اوقات وہ پھر خط اور یہ وہ ساری چیزیں جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چہرے میں پھر ہر آدمی اس کو کبھی کچھ مشہ دے کبھی کچھ مشہ دے. لیکن اگر داڑھی جسے ابتداء ایک آدمی داڑھی رکھ رہا ہے نا, تو اب چونکہ اس سے پہلے وہ شیو کر رہے تھے, جب وہ شیو کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ بال کافی نیچے شیو, تو وہ بلیڈ جہاں تک چلا اس طرح چلا تو وہ کافی جگہوں پہ بال نکلتے ہیں. اب جیسے داڑھی رکھی تو وہ چہرہ پورا اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ بھی اپنا شریعت کے مطابق خط بناتے رہیں, مثال پورے جو گال کے ابھرے ہوئے بال ہیں یہ کرتے رہیں, اور ایسوں کے جیسے ہم نے کبھی, آپ نے بنایا نیچے سے خط کبھی؟ اچھا, تو یہ جیسے نیچے والے بال ہیں, تو اب آدمی اگر ایک جس نے شروع سے نہیں بنایا, نارمل ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں, بعض کو جب بناتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی نیچے سے بھی آپ اس کو بنا لیں. اصل یہی کہ دیکھیں آپ کسی بھی حکم شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو آپ کو جناب جو ہے وہ کہیں کوئی الگ ہی جو ہے نا زمین کی یا سیارے کی مخلوق بنا دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور قابل عمل دین ہے, اور ہر دور میں اور ہر حالت کے اندر ہے, ہر حالت میں. اور اسلام جو ہے وہ زینت اختیار کرنے کا بھی جو ہے وہ حکم دیتا ہے, درس دیتا ہے. تو لہٰذا داڑھی زینت ہے تو اسلام نے داڑھی کے ساتھ جو زینت کے دیگر احکام ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اجازت دی ہے اور رخصت دی ہے. تو بالکل آپ داڑھی بھی جو ہے وہ رکھیں, اور صرف داڑھی ہی نہ رکھیں, پھر اس کا اکرام بھی کریں, آپ اس کا خیال بھی کریں جناب, اس میں تیل بھی لگائیں, اس میں کنگھی بھی کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں میں اگر لاپرواہی کریں تو آپ کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھتے ہوئے شیطان کسی دوسرے مسلمان کو داڑھی سے روک دے کہ یار دیکھو یہ کیسا عجیب و غریب لگ رہا ہے. حالانکہ وہ عجیب و غریب تو وہ آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ لگ رہے ہیں, نہ یہ کہ داڑھی کی وجہ سے لگ رہے ہیں. اور بہت سارے مسلمان ہیں جو داڑھی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بہترین لگتے ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حکم شریعت کے اوپر عمل کریں. جیسے وائٹ سوٹ بھی آپ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وائٹ سوٹ آپ گندا کر کے جو ہے وہ پہنے اور اس کو دیکھ کے کوئی بولے کہ یار یہ دیکھیں جو ہے یہ وائٹ سوٹ نہیں پہننا چاہیے, تو وائٹ سوٹ کو افضل کی نیت سے جو ہے وہ پہنتا ہے تو پہنے, لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے. تو بہرحال یہ تمام ہی جگہوں کے اوپر ہے کہ احکام اسلام پر عمل بھی کریں اور ان کے اوپر عمل کا وہ انداز اختیار کریں جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہو, اور اس سے لوگوں کو اور ترغیب ملے اس عمل پر, اس کام پر جو ہے وہ عمل کرنے کی, نہ یہ کہ لوگ اس سے دور ہو. یہاں پر حج کا ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ افراد جو اس سال حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے, فارم جمع ہو گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, پھر اس کے باوجود نہیں کر سکے, تو اب بہرحال حکم یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہے, یہ حج فرض والوں کے لیے ہم حکم بیان کر رہے ہیں, اور حج نہیں کر سکے تو حج کی وصیت لازمی کر دیں حج بدل کی. موت زندگی کا کچھ نہیں پتا کون اگلے سال تک جو ہے وہ زندہ رہتا ہے, تو یہ شرعی حکم کے اعتبار سے بہرحال حج بدل کی وصیت ضرور کر دیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آئندہ سال حج کی سعادت پانے سے پہلے آپ کی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کم از کم ورثاء جو ہے وہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حج بدل کروا دیں, اور آپ جو ہے وہ حج بدل کے ذریعے سے اپنے حج فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو سکے. ماشاءاللہ, بہت اچھی توجہ دلائی ہے. ادھر کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں, اور ایک سوال یہ ہے کہ ہماری یہ شاید کسی بہن کی طرف سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو جہیز ہوتا ہے بیوی کا وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے, اور ایسی صورتحال میں اس جہیز کو بھی بطور نصاب شمار کرنے میں دیکھا جائے گا, لازم ہو رہی ہے, تو اب یہ شوہر پر ہوگی یا بیوی پر ہوگی؟ اگلا سوال آپ کو پتہ ہے بیوی کماتی نہیں ہے, یعنی یہ سوال تو ہر جگہ زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے وہ وسعت ہے. زکوٰۃ مخصوص اموال پر لازم ہوتی تھی. جب یہی سوال رمضان میں یا زکوٰۃ سے متعلق اسلامی بہن کرتی ہیں کہ کیا ہمارے جہیز کے سامان پر زکوٰۃ ہے, تو اس میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فقط سونے چاندی کے زیورات پر ہے, بقیہ سامان پر نہیں ہے. لیکن اگر یہی جہیز کا سامان حاجت اصلیہ سے زائد ہے, بہت سارا جہیز کا سامان حاجت اصلیہ میں ہوتا ہے, فرنیچر استعمال میں آ رہا ہوتا ہے, برتن استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, تو لہٰذا جو استعمال میں آ رہا ہے حاجت اصلیہ میں ہے, اس وجہ سے تو قربانی نہیں ہے. لیکن بہت سارا وہ سامان ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ وہ ایکسٹرا ہوتا ہے, پیک ہی رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی حاجت فی الحال نہیں ہوتی, وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے. تو اگر ان اموال کی, مثلا فریج ہے گھر میں, پہلے سے فریج تھا, یہ فریج جو بہو لے کر آئی وہ پیک ہی رکھا ہوا, اس کی حاجت ہی نہیں ہے, تو اب اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی. اور جب قربانی واجب ہوگی تو جس کے مال کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے اسی پر واجب ہوگی. صحیح. جہیز چونکہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے قربانی عورت پہ ہی لازم ہوگی, شوہر پر لازم نہیں ہوگی. ہاں اگر شوہر کرنا چاہے بیوی کی طرف سے تو بیوی کی اجازت سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن گھروں میں ایک اہتمام ہوتا ہے اور وہاں کی جو خواتین ہیں, جو گھر کی مطلب بیگمات ہیں, ان کو پتہ یہ کہ 7 قربانیاں ہو رہی ہیں, اور چاہے وہ سسر لے کر آ رہے ہیں, کوئی بھی پتہ ہے کہ یہ تمام کے حصے اس میں ڈل گئے ہیں, تو اس صورت میں بھی اب یہ آپ نے صرف ایک جہیز کی جو صورت بیان کی, یہ اس وقت کے جب اور کچھ ہے ہی نہیں, اگر آدمی بہت ڈیپ میں جانا چاہے, لیکن جب اور بھی چیزیں موجود ہے, کچھ تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی, یہ عموماً اصل میں یہاں یہ بھی ہوتا ہے, جیسے ہم نے نصاب کو بیان کیا کہ 7.5 تولہ سونا قربانی کا نصاب ہے یا 52.5 تولہ چاندی. اگر کسی کے پاس فقط 1 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مال نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے, مال لازمی ہوتا ہے. جو 1 تولہ سونے کے ساتھ جو دوسرا مال عموماً دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ چاندی یا پیسہ ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. جبکہ قربانی میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے. زکوٰۃ میں تو آپ وہی 2 چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن قربانی کے اندر آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ جہیز کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان بھی دیکھنا ہوگا. اب اگر 1 تولہ سونا ہے اور گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد, مثال کے طور پہ کوئی ایک جگ گلاس کا سیٹ جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد اس عورت کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ ہے, تو اب ان دونوں کو پلس کریں گے تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے ابو چلا جائے گا, تو لہٰذا قربانی واجب ہوگی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب میسیج بھی ہیں, اور ایک میسیج یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے, اور پٹی بندھی ہوئی ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ایک اور بھی ہے کہ مفتی صاحب کے ہاتھ پر
کیا ہوا ہے پلیز بتا دیں، ٹینشن ہوئی ہے دیکھ کر، تو اللہ کریم آپ کو صحت بھی دے. اور یہ کیا پیغام دیں گے ناظرین کو اللہ کی یہ جو ہمارے اعضاء اور یہ ساری چیزیں نعمتیں، جب بندے کو کچھ پہنچتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ، اور آپ ماشاءاللہ گھر پہ ہیں، ظاہر فیملی ہوتی ہے، اہلیہ ہوتی ہیں، دیگر کئی معاملات اتفاق سے جن دنوں جو ہے وہ یہ چوٹ لگی انہیں دنوں قوت القلوب جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. اچھا. اور اس کے اندر چیپٹر تھا مقام رضا، ہاں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، قضاء الہی پہ جو ہے وہ راضی رہے. وہاں ایک پیارا بڑا نقطہ ملا مجھے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی سونا چاندی مال و زر دیتا ہے تو انسان اسے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ مجھے یہ ملا، مال ملا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. فرمایا حالانکہ وہ مال اسے رب سے دور کرنے والا ہے، کیونکہ دنیاوی مال اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ چیز نہیں. اس کو جو دنیا میں مال و زر مل رہا ہے یہ اس کو آخرت کے درجات سے دور کرنے والی چیز. صحیح. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف در حقیقت اسے آخرت میں اس کے درجات کی طرف لے جانے والی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو فرمایا انسان مال خوشی کے ساتھ دکھاتا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن کبھی رب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو اس خوشی کے ساتھ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یار یہ میرے رب نے مجھے دی ہے. حالانکہ یہ بھی تو اسی رب کی اعتراض یا اس طور پر شکوے کے طور پہ انسان جو ہے وہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. کہ جو ہوا یہ ہو سکتا خدا نہ خواستہ اس سے کچھ بڑا ہو جاتا، اللہ نے اس سے بچا لیا مجھے. بالکل بالکل. اور پھر واقعی ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. بالکل. جیسے وہ ایک میرے پاس آئے عیادت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ شکر ہوا کہ سیدھے ہاتھ میں نہیں ہوا. عموماً ہم سیدھا ہاتھ سے بہت سارے، لیکن بہرحال پتہ چلا کہ الٹے ہاتھ سے بھی بہت سارے کام جو ہے وہ انسان کے وہ ہیں. دو ہاتھ یہ ہیں، وہ جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. اور بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ والے ہوتے ہیں واقعی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ڈھیل نہ ہو، لیکن جب رب کی طرف سے مصیبت یا آزمائش کی صورت ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ماشاءاللہ. تو بہرحال ناظرین یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، آدمی تندرست بھی ہے، مالی طور پہ کمی ہے پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا. تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں ایسی کچھ فیملی کو یا ایک فیملی کو تو جانتا ہوں کہ مالی طور پہ بہت امیر ہے، اور لیکن کفیل بھائی ان کے اللہ کریم صحت دے، ان کے والد والدہ اور بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، سب وہ اس وقت کورونا کے مریض ہیں، اور یہ ان کے گھر میں ایسا ہے معاملہ. تو اگرچہ گھر بہت وسیع ہے، بڑے ہیں، لیکن وہ سب اپنے اپنی اس طور پر وہ ہیں، اور علاج معالجے یا جو بھی یہ سلسلہ چل رہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت وہ تینوں افراد، یا میں نے ان کے جیسے والد سے فون پہ بات کی، جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ اپنا کوئی وہ بینک بیلنس یا مال یاد نہیں کر رہے ہیں. وہ صرف اپنی صحت اور تندرستی دیکھ رہے ہیں کہ یار میں بیمار ہوں، میں یہ ٹینشن میں ہوں. تو میں اس سے مجھے خود اپنے کو سیکھنے کو ملی، اور اسی نیت سے ہی میں یہ پیغام آگے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی بیماری نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس وقت ہماری عام طور پر ان نعمتوں کی قدر کی طرف وہ توجہ کم ہوتی ہے. بہرحال دارالفتہ کا سلسلہ ہے تو دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہی ہے کہ شرعی مسئلے بھی کچھ بتائیں. اب یہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وضو ہے، اور یہ سب معاملات کرنے ہیں، تو اس کے حوالے سے چلیں. آپ نے تو ایک ان مراحل سے آپ گزرے ہیں، تو ناظرین کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو یہ معاملات رہتے ہیں، گھروں میں کوئی مریض ہوتے ہیں، تو اپنی نمازوں کے معاملات یہ کیسے، یعنی اس میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر مسے کی کیا صورت ہوگی یا وضو کی کیا صورت؟ دیکھیں پٹی بندھی ہوئی ہے جسے آپ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں تو آپ کھول کر ہی جو ہے وہ وضو کریں گے. اب اگر اس میں پٹی کھولنے کے بعد اس جگہ پر آپ کو پانی جو ہے وہ بہانا نقصان دہ ہے، خود آپ کا تجربہ ہے یا آپ کو کسی جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے اور اس کے کہنے پر آپ کو بھی غالب گمان یہ کہ ایسا ہی ہوگا،
تو پھر آپ اس پر ڈائریکٹ صرف مسح کر لیں, پانی نہ بہائیں. اور اگر اس پر بھی ڈائریکٹ مسح نقصان دہ ہے ان معنوں میں کہ پٹی آپ کھول نہیں سکتے, یا کھولیں گے تو پھر ویسی باندھ نہیں سکیں گے. جیسے فریکچر وغیرہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے فکس کی جاتی ہے, تو اب آپ کھولیں گے تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی. تو پھر پٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ, اگر پانی بہانے کی اجازت ہے تو پٹی کے اوپر سے پانی بہائیں, لیکن اگر پانی بہانا بھی نقصان دہ ہوگا کہ پٹی اندر جذب کر لے گی پانی اور نقصان دے گا, تو پھر پٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ مسح کیا جائے گا. اب مسح میں ذرا یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ اس جگہ چوٹ لگی ہے لیکن پٹی بندھے گی جو ہے وہ گول ہی, پوری گولی بنے گی, پوری گول ہی جو ہے وہ بندھے گی. تو لہٰذا جو ہے وہ اب اس جگہ بھی جو ہے وہ آپ مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میرے یہ ہاتھ کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ کھلا ہوا ہے, یہ انگوٹھا بھی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, تو اب اس حصے پر بہرحال پانی ہی بہانا ہوگا, اس پر میں جو ہے وہ مسح کر کے کام نہیں چلا سکتا. یہ جو پیچھے والا بھی حصہ ہے, اسی طرح یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ پانی بہانا ہوگا. ہاں بعض حصے ایسے ہوتے ہیں کہ اب اس میں آپ پانی بہائیں گے تو بہرحال وہ اسی چوٹ پر ہی جو ہے مرض والی جگہ پہ چلے آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. بعض طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ پلاسٹک پہن لیں یا اس طرح سے اسے کور کر لیں, تو جتنا ممکن ہو تو وہ کیفیت جو ہے مطلب یہ ہاتھ والی جو ابھی کیفیت آپ کی ہے تو اس میں تو ممکن ہے اس کے اندر. تو یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو سی بات ہے جو ہے وہ آپ دھوئیں گے, اسی طرح اس حصے کو بھی دھونا ممکن ہے, اسے بھی دھوئیں گے, اور بقیہ حصے کے اوپر جو ہے وہ آپ جو آپ نے مسح کے لیے ہاتھ جو ہے وہ گیلا کیا, یا ویسے ہی آپ ہاتھ دھو رہے تھے اسی کی تری ہاتھ میں باقی تھی, تو اب اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا, تو یوں جو ہے وہ یہ اس کا مسح ہو گیا اور یہ آپ کا وضو ہو جائے گا. بارہ وضو کے لیے ساتھ معاونت چاہیے ہوتی ہے, تو ظاہر ہے دیگر یہ چیزیں, تو یہ بھی بڑی سعادت والی بات ہے گھر کے اندر. دیگر جو اس حالت میں کہ لوگ نماز کے لیے وہ تیار ہو جائیں, بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں مریض ہوتے ہیں تو ان کی ایسی ہمت نہیں ہو پا رہی ہوتی, لیکن گھر میں اگر کوئی دوسرا فرد ہوتا ہے نا کہ میں آپ کی معاونت کرتا ہوں, میں آپ کو وضو کروا دوں گا, یہ کروا دوں گا, تو کافی یہ اس کے لیے بھی ثواب کیا کہتے ہیں آپ ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ بھی جو دینے کی جو ہے وہ حاجت ہے. یعنی آپ بجائے اس کے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں تو ہمارے جو دیگر افراد اس سے ملنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو رخصتیں ہی دے رہے ہوتے ہیں. جی میں بھی نماز, بھائی سال میں بھی کیا نماز پڑھو گے, بیٹھ جاؤ, جب صحیح ہو جاؤ گے جب پڑھ لینا. اچھا وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو کر کیوں پڑھ رہے ہو, بیٹھ کر پڑھو. سمجھے, وہ سجدہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. جیسے آپ چلیں آپ کا تو یہ ہے نا, تو اس کو مشورہ دیں گے تمہارے لیے وضو ہے ہی نہیں بھائی, تم ہاتھ پہ یا اس ہاتھ کو تم چھوڑ دو, بقیہ جو ہے وہ اعضا وضو کر کے جو ہے وہ تم کر لو. تو حالانکہ ان معاملات کے اندر اپنی طرف سے مسئلے بتانے کے بجائے علماء سے صورتحال بیان کر کے اس کا حکم شرعی معلوم کریں اور اس میں اس کو آپ گائیڈ کریں, اس میں آپ اسے جو ہے وہ گائیڈ کریں. مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں, یہ مشورہ نہ دیں. آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, تو آپ اسے زمین پر ہی بیٹھنے کا جو ہے وہ مشورہ دیں. میں اپنا ہی آپ کو بتاتا ہوں, جب شروع کے اندر ہوا تو چونکہ اس ہاتھ سے زور جو ہے وہ نہیں لگ سکتا تھا, تو اب اس وقت یہ کیا کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے وہ پرابلم ہو رہی تھی, پاؤں پہ بھی جو ہے کچھ چوٹیں تھی, تو پھر نیچے جو ہے وہ گدی جو ہے وہ کوئی بچھا لی, ٹھیک ہے, وہ رکھ لی, تو اب اس کو رکھ کر جو ہے وہ ایزی جو ہے وہ بیٹھا اٹھا جو ہے وہ جانے لگ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود مریض کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ایسے اس کے میں آپ کو ایک نفسیاتی بھی اثر بتاؤں, جب انسان کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو کس طرح فرق پڑتا ہے. وہ افراد جن کو بھی کوئی چوٹ لگتی ہے, بیمار ہوتے, آفس سے نکالے جانے کا خوف ہو تو وہ آفس جانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے اور کتنا بےقل اور بے چین رہتا ہے کہ یار کسی طرح کچھ ہو جائے, میں پہنچ جاؤں, میں آفس پہنچ جاؤں, کسی کے ساتھ پہنچ جاؤں, کسی بھی طرح پہنچ جاؤں, آفس میں اپنی حاضری جو ہے وہ دے. بلکہ وہ وہاں کوشش بھی کریں گے میں بس یہ ایک معاملہ ہے, باقی میں سب ٹھیک ہوں, سب بالکل فریش کام. یہی ساری چیزیں نماز کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے اور دیگر عبادات کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں بے چینی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر میں اس کسی رخصت پہ عمل کر رہا ہوں تو اس رخصت پہ عمل یوں نہیں کہ ہاں یار رخصت ہے نا
چلو مزے سے رخصت پہ عمل نہیں، بلکہ یہ ہو کہ در حقیقت میں جس طرح آداب بارگاہ الہی بجا لانے چاہیے وہ نہیں بجا لا رہا، تو میں بس جو ہے میرے اندر بے چینی ہو کہ یار پورے طریقے سے رب کی بارگاہ میں جس طرح آداب کے ساتھ حاضر ہونا ہے کسی طرح بس اس کے اوپر عمل کر جاؤں اور میں اس طرح حاضر ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں اور آپ کے سوالات بھی ضرور شامل سلسلہ کریں گے، تو بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسری سوال یہ ہے کہ جو ختم وغیرہ کی ہم دلاتے ہیں اس کے لیے جو چیز وغیرہ مطلب بناتے ہیں دلیم وغیرہ، تو جب وہ بناتے ہیں تو اس کے بنانے کا جو ہم چیک کرنا مطلب کیا ہوا کہ اس میں سے ہم اس کو چیک نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ ہم ختم دلا رہے ہیں اس لیے ختم دینے کے بعد ہی چیک ہوں گے، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دے۔ اچھا، ختم دینے کے بعد ہی چیک کریں۔ جی مزید سوال سنیں۔ افتاح اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، وہ جوان ہو جائیں، باپ بوڑھا ہو جائے اور بیٹے پھر اپنا اپنا گھر علیحدہ بنا لیں، تو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کس بیٹے کے ساتھ باپ رہے گا یا باپ کس بیٹے کے ساتھ رہے گا؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں اور اولاد باپ اپنی بھی جائیداد رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں باپ میرے ساتھ رہے تاکہ باپ کی جائیداد بھی میری ہو سکے، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ باپ کو بھی ساتھ رکھنا ہے لیکن جائیداد کی وجہ سے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کس یہ اس کو لے لیتے ہیں آخری جو باپ کے کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، والدین کی خدمت تو ہر اولاد پر لازم ہے، اور نہ صرف لڑکوں پر بلکہ لڑکیوں پر بھی لازم ہے، اگرچہ وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں لیکن بہرحال جو حقوق والدین کے ہیں وہ ان کے اوپر باقی ہی ہیں، ان کی خدمت، ان کی اطاعت و فرما برداری، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لڑکیوں پر بھی ہیں لڑکوں پر بھی ہیں۔ اولاد میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، اور جو ساتھ نہ رکھ سکے وہ کم از کم ان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دے۔ لیکن در حقیقت فی زمانہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اور والدین کو رکھنا ساتھ اس کی وجہ وہ ہوتی ہے جو آخر میں بیان کی گئی، وراثت کی۔ در حقیقت تو والد نے جو آپ لوگ کو بنا کر دے دیا وہ بھی والد کا تھا، اور جو والد کے پاس اب بھی ہے وہ بھی والد نے چھوڑ کر ہی جانا ہے، اور ہر ایک نہیں چھوڑ کر جانا ہے، آپ بھی اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں گے۔ تو ذرا اس وقت اس کیفیت کو آپ اپنے اوپر غور کر لیں کہ اگر آپ کی اولاد اس وقت آپ کو یہ کہے کہ ابو آپ کو ہم اس لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ بھی میرا ہو جائے، تو آپ کو اپنے کسی بچے کی یہ بات کس قدر جو ہے وہ بھلی لگے گی اور کس قدر بری لگے گی، ہر شخص جو ہے وہ یہ بات بخوبی جان سکتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کو کبھی بھی اس لیے جو ہے وہ ساتھ نہ رکھیں کہ میں ساتھ رکھ رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے مال مل جائے گا، تو یہ تو گویا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک مالی معاہدہ کر لیا، لالچ کر لیے۔ تو عام بھی کوئی فرد کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہاری 6 سال خدمت کروں گا اور اس کے بدلے میں نہ تمہارا یہ پلاٹ میرا ہوگا یا تمہاری یہ چیز جو ہے وہ میری ہوگی، تو یہ تو پھر اولاد اور والد کے درمیان کا رشتہ تو نہ رہا، یہ تو ایک کاروباری معاملہ بن گیا۔ تو والدین کی جو اولاد پر جو حقوق ہیں وہ بہرحال کسی اور بات کا ہی تقاضا کرتے ہیں کہ والد کے پاس ایک مال بھی نہ ہو، یا والد واضح طور پر کہتے ہیں میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ جب بھی اولاد کو یہ چاہیے کہ والدین کے جو اس کے اوپر احسانات ہیں ان کے پیش نظر قرآن و حدیث میں والدین کے لیے جو احکامات بیان کیے گئے ان کے پیش نظر والدین کی خدمت کو سعادت جانے اور ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے۔ دیکھیں احادیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ والد کے جو دوست ہیں والد کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی جو ہے وہ بندہ کرے۔ تو جب دوست کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے تو خود والد کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ صلہ رحمی کا حکم ہوگا۔ تو لہٰذا والد کو خود اختیار ہے کہ وہ سارے بیٹوں میں سے جس کے ساتھ جو ہے وہ جا کر رہنا چاہے وہ رہ لے، لیکن طلب ہر اولاد کی یہ ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ رہیں تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں، اور کسی بھی قسم کا ان سے دنیاوی نفع جو ہے وہ نہ رکھے۔ آپ کو والد کی خدمت کے ذریعے جنت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نفع ہو سکتا ہے یار۔ تو لہٰذا جنت جیسے محلات آپ کو ملیں والدین کی خدمت کے ذریعے سے، تو پھر تو دنیا کی ساری چیز انسان کو چھوڑ دینی چاہیے۔
تو لہٰذا والدین کی خدمت جو ہے وہ جنت پانے کے لیے کریں، دنیاوی ان کا مال و اسباب پانے کے لیے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اگر والد صاحب کسی ایک بھائی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ اگر والد کے پورے حقوق بھی کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے، تو دیگر پہ کوئی گناہ والا معاملہ نہیں آئے گا کہ وہ نہیں کر رہے یا وہ نہیں آ کے پوچھ رہے، یا لیکن ان کو آنا چاہیے، آنا بھی چاہیے، لیکن پوچھنا تو چاہیے۔ وہ تو بہرحال ان کے لیے احکام ہوں گے کہ بعض صورتوں کے اندر اگر قطع تعلق کی کیفیت ہے یا والد بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتے تو وہ گناہگار جو ہے وہ ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ملتے جلتے سب کچھ ہیں، اور والد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں فلاں بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہوں اور ان کی خوشی بھی اس کے اندر ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی ہونا چاہیے کہ رہ رہے وہ ہیں لیکن دیگر اولاد ان کے پاس آتی رہے، ان کو بار بار اپنی عرضی پیش کرتی رہے کہ چلیں مستقل نہیں، کچھ وقت کے لیے ہمارے گھر تشریف لے آئیں، تاکہ والد کو یہ مان اور احساس ہو کہ یار میری اولاد آج بھی مجھ سے بیزار نہیں ہوئی، بیزار نہیں ہوئی۔ اور یہ میں کہتا ہوں ان کے حق میں بہتر ہے، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے والد صاحب، اگرچہ گھر کے اندر کبھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ، لیکن بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، دیکھ رہے کہ بھئی ہمارے والد صاحب اس حالت میں بھی جا کے ابو کو یا والدہ کو، اگرچہ وہ دوسرے گھر میں وہ لا رہے ہیں یا کم از کم پوچھ رہے ہیں، ان کی جہاں ہمیں اپنی ضروریات زندگی ہے، عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے اپنی کر رہے ہیں، بچوں کی کر رہے ہیں، بھلے والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، دوسرے بھائی کے پاس ہیں، تو آپ یہ ضروری آپ پوچھیں، آپ بھائی لے کے چلے جائیں، آپ ان کو جا کے دیں کہ یہ آپ کے لیے لے کے آؤں۔ سردی گرمی آتی ہے، موسم کی تبدیلی کی چیزیں ہم اپنے لیے جہاں لیتے ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا پہننے کے اعتبار سے، ماں باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں تو انشاءاللہ آگے آپ کی اولاد کے اندر یہ بہت ایک اچھی تربیت آئے گی، اور وہ بھی کل کو آپ کے ساتھ ایک احسان مندی والا، ایک بھلائی والا اور سلوک والا وہ کام کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ختم کی چیز چکھنے کے حوالے سے ایک وہ سوال کیا ہے، تو بہرحال یہ عوام میں مشہور ہے ناظرین، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر گھر کی پکانے والی خواتین یا کوئی بھی اگر ان میں جیسے عام نارمل چیزیں آپ چیک کرتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ چیک کر لیں، ایسا نہیں ہو کہ ختم جب تک پڑھا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم کچھ کھا نہیں سکتے، اس میں چیک نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں تاکہ جن کو آپ نے ختم شریف پڑھنے کے بعد کھلانا ہے وہ اچھے موڈ میں وہ چیزیں کھا سکیں اور استعمال کر سکیں۔ انگوٹھا چومنا یہ مستحب ہے۔ اذان میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیا جاتا ہے تو اس وقت انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، اور ثواب کی نیت سے جو کرتا ہے انشاءاللہ اس کو اس پہ ثواب ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے اذان میں تو آپ نے اپنے انگوٹھے چومے، اور جب یہ ختم ہوا سلسلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے خلیل یعنی دوست یعنی ابو بکر کی طرح کیا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملنے اور اس کے حصول کا بھی ایک سبب ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی نہیں کرتا گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو کرنے والوں کو منع کرتا ہے یا ناجائز کہتا ہے وہ ضرور گناہ گار ہے، کیونکہ وہ شریعت پر افترا باندھ رہا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، انگوٹھا کسی نے نہیں چوما، اقامت کے وقت نہیں چوما، ہم کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں یا کوئی ایسی چیز نہ کریں، اس کو ترغیب دیں گے چومتے رہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے، محبت کا اظہار ہے۔ لیکن جو ان چومنے والوں کو کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں، وہ خود ناجائز کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ شریعت کی اس چیز پر افترا باندھ رہا ہے جس کے بارے میں شریعت کی واضح اس طرح کی دلیلیں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پورا ایک رسالہ، کفیل صاحب کیا کمال کا منیر العین جو رسالہ آپ نے لکھا، اور کتنی، اور یہ رسالہ صرف انگوٹھے چومنے نہیں بلکہ اس کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ جو عالم دین حدیث پڑھا رہے ہوں، علماء وہ جو حدیث پڑھا رہے ہوں، جو حدیث کا شوق رکھتے ہوں کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں، اس کے اندر سند کے اعتبار سے کیا کیا بحث ہوتی ہے، راویوں کے اعتبار سے کیا بحث ہوتی ہے، آپ یہ رسالہ پڑھیں۔ علمی رسالہ ضرور ہے، لیکن جو علم والے ہوں گے ان کو لطف آ جائے گا کہ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے کس طرح کی جو ہے وہ ابحاث فرمائی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ مزید آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے جانور کی جان تو ایک ہوتی ہے، اس میں قربانیاں کیسے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ایک جان ایک قربانی ہوتی ہے اور بھینسے کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا بھائی، یہ بھی نیا مسئلہ ہی، جان تو ایک ہے اور ایک جان، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جان میں 7 حصے جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جان کی قربانی ایک جان کی۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ فرما دیا کہ اس میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہو سکتی ہیں، ورنہ تو جان تو سارے جہان کی ایک ہی ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، تو لہٰذا ان معاملات کے اندر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، بلکہ جو شریعت مطہرہ سے باتیں ثابت ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، انہی کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہ لوگوں کے ویسے ہی جو ہے وہ اپنے طرف سے نکالی ہوئی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب بیان کر دیا گیا کہ جو بڑے جانور ہیں، بیل ہے یا جناب اونٹ ہے یا بھینس ہے، تو ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اس سے کم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو بالکل ہو سکتے ہیں، تو اس کا تعلق جان کے ساتھ جو ہے وہ ہرگز نہیں۔ تبھی تو شریعت مطہرہ نے اس کے پورے گوشت کی تقسیم کاری کے یہ سارے احکام جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، تو اس طرح توجہ نہ۔ اچھا چلیے بات چلیے اب بات کریں جو کہ بیل میں 7 ہیں تو اونٹ میں 10 ہو جانا جی، اونٹ کے اندر 10، یہ بھی ایک سوال ہے باقاعدہ کہ بھئی اونٹ میں پھر 10 ہو جانے، تو یہ حکم اونٹ کا بھی سیم یہی ہے 7 والا؟ اونٹ کا بھی جو ہے وہ یہی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جناب ہلکا بیل ہے تو اس کا کچھ اور حکم ہے اور بھاری بیل ہے تو جناب جو ہے وہ اس کا اور حکم ہے، نہ یہ کہ جناب آپ ان حصوں کو گوشت کے اعتبار سے جو ہے وہ سمجھیں، ٹھیک ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ جانور ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اب وہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، جو اس کی عمر بیان کر دی گئی اس عمر پہ وہ پورا اترتا ہے، قربانی کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، تو بالکل اب وہ 7 افراد کی جانب سے قربان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہے، اصل میں یہ وہی چیزیں ہیں کہ دین سیکھے بغیر خود اپنی مرضی سے آپ جو ہے وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہی جیسے بیان میں یہ سوال میں بھی آیا کہ جناب جو ہے وہ کٹے کی قربانی جو ہے وہ ناجائز ہے، یا بعض لوگ بھینس کی قربانی میں بہت ہوتا ہے ناجائز جو ہے وہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 جو ہے وہ بیان کر دیے گئے کہ اونٹ، گائے اور جو ہے وہ بکرا۔ اب ان کی جو بھی اقسام ہیں، جیسے بکرے میں کوئی نہیں کہتا دمبے کی جو ہے وہ جناب دمبے کا تو ذکر نہیں آیا قرآن کے اندر، ہاں ٹھیک، لیکن وہ ایک جنس بیان کر دی گئی اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں مزید وہ ساری اسی کے تحت ہیں۔ اب چاہے وہ دمبا ہے چاہے بھیڑ ہے، اس کا وہ بیان، جہاں فرق تھا کہ جناب دمبے کی 6 ماہ کے بھی ایسے بچے کی قربانی ہو سکتی ہے سال میں، اس کو حدیث پاک کے اندر جو ہے واضح جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تو اسی طرح جب گائے کی جائز ہے تو گائے کے ساتھ بیل کی بھی اور بھینس کی بھی اور جناب جو ہے وہ کٹے کی بھی قربانی، اس کی تمام انواع یہ اسی کی شمار ہوں گی۔ اب بکری ایک بیان کی شریعت نے، قربانی کے جانور 3، بکری اور گائے بیل اور یہ اونٹ ہے۔ اب ان کے جتنی بھی انواع، اونٹ میں بھی آپ دیکھیں تو اونٹ کے اندر درجنوں قسم کی جو ہے اقسام ہیں، 1 کوہان والے بھی اونٹ ہیں، 2 کوہان والے بھی اونٹ ہیں، اور بہت مختلف سٹائل والے ہیں، وہ جو ہے وہ ہیں قدرت کے جو ہے وہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر عرب کے اندر یا کئی ملکوں کے اعتبار سے یہ عام بھی بیل اور یہ وہ چیزیں، اب ملکوں کے اعتبار سے ان کے اندر بھی فرق ہے نا؟ فرق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حج پر جب ہم گئے تو وہاں پر عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ جیسے بکری کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لیکن وہاں پر میں نے جو بکری دیکھی اس کی دم جو ہے وہ گائے کی طرح لمبی جو ہے وہ دم والے جو ہے وہ بکری تھے۔ وہ کیا بات ہے، یعنی اس طریقے سے بھی ایسا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اور بکروں میں بھی دیسی بکرے ہیں، پہاڑی بکرے ہیں، فلاں بکرے ہیں، تو یہ فرق جیسے موجود ہے۔ بہرحال جو جانور شریعت نے بیان کیے نا وہ 3، بکری ہے، بیل، گائے، اور یہ گائے کے اندر ہی یہ ساری، بھینس کے اوپر بھی بڑی بحث ہوتی ہے، بھینس کی نہیں ہو سکتی، تو بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو بھینسا جسے کہتے ہیں یا کٹا کہتے ہیں اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا ملتا بھی یہ سستا مل جاتا ہے یہ کٹا ہی اس اعتبار سے؟ جی پنجاب ہمارے یہاں تو نہیں، یہاں اتنا نہیں ہوتا، پنجاب میں لوگ عام طور پہ تو کھاتے ہیں اس کو، کافی اہتمام ہوتا ہے، اور کٹے کا گوشت شوق سے بھی کھایا جاتا ہے،
اور شادیوں میں بھی اس کا یہی زیادہ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ اس میں بھی 2 سال عمر ہونا یہ ضروری ہے. اس میں یہ چیز نہ دیکھی جائے کہ 1.5 سال 1.25 سال کا وہ ہوگا تو اس کا گوشت کچھ اور ہوتا ہے, 2 سال کا ہوا تو پھر نہیں. 2 سال عمر یہ اس بڑے جانور کی یہ ضروری ہے. اونٹ کے اندر 5 سال عمر ہونا یہ ضروری ہے. بکرے کے اندر 1 سال ہونا یہ ضروری ہے. بکرے کے اندر ایک ہی قربانی ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ کفیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیقہ تو قربانی میں یعنی یہ بیل میں یا اس طرح کے بڑے جانوروں میں گائے وغیرہ میں عقیقے کا حصہ وہ ڈالا جاتا ہے. تو اب اس کے گوشت کی تقسیم عقیقے کی الگ سے ہوگی, قربانی کے کوئی الگ سے ہوگی کیا؟ یہ دیکھیں عقیقہ اور قربانی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے جو ہے وہ کیے جائیں. تو اب اگر آپ کے اپنے ہی گھر کا جو ہے وہ عقیقہ ہے اور آپ کے اپنے ہی گھر کی قربانی ہے تو ٹھیک ہے, آپ دونوں کو مکس کر کے جو ہے وہ پوری گائے کے جو ہے وہ 3 حصے کر لیں, ٹھیک ہے. اور چاہیں تو جو ہے وہ آپ الگ الگ حصے کر کے اس کی الگ الگ کر لیں. تو بات تو وہی ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو پہنچ جائے, 1/3 غریبوں کو پہنچ جائے, بقیہ جو 1/3 ہے 1/3 جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے استعمال کے لیے رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سلسلہ پروگرام دارالتحلیل سنت منعقدہ کیا ہے. آپ کے سوالات وہ شامل کرنے کی کوشش اور سعی کی ہے. اللہ کریم سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے, علم پر عمل کی ہم سب کو, مجھے آپ کو سب کو توفیق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. قربانی کی کھالوں کے ذریعے بھی دعوت اسلامی 100 سے زائد یہ شعبہ جات میں اپنی خدمتیں دین متین کی خدمت کر رہا ہے. الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل بھی ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے. تو قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں دعوت اسلامی کو مت بھولیے, یہاں بھی آپ تعاون فرمائیں. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.